اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 83 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 83 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَتِلْكَ اور یہ ہیں حُجَّتُنَا ہماری دلیلیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہیں ہماری دلیلیں۔ کون سی؟ علمی اور عقلی دلیلیں، جو پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو دیکھا تو کہا یہ رب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے۔ پھر جب وہ ڈوب گئے تو آپ نے کہا نہیں، غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا کہ جس کے طلوع ہونے کا غروب ہونے کے ٹائم ہو اور وہ بھی کوئی اور ہستی کر رہی ہو۔ پھر چاند نکلا، آپ نے یہی بات دہرائی۔ پھر اس کے بعد سورج نکلا، آپ نے کہا یہ تو بڑا روشن ہے، بہت بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ سارا کچھ اپنی کائنات کو سنبھالا۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پھر آپ نے ان کو کہا کہ اے میری قوم، آپ شرک کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کو علم سے، عقل سے، استدلال سے سمجھایا کہ دیکھیں ایسی چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، ایسی چیزیں اللہ اور رب نہیں ہو سکتی جو غروب ہونے ہو، جن کے طلوع ہونے کا بھی وقت مقرر ہو، غروب ہونے کا وقت مقرر ہو، اور وہ اس میں ان کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، اپنے اوپر بھی کوئی اختیار نہ ہو، کسی دوسرے کے اوپر کیا اختیار ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دلیلیں تھیں علمی اور عقلی اور توحید کے لیے جو ہم نے عطا کی، حجتنا دی ہم نے، آتیناہا دی ہم نے ان کو، ہم نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ القا کی، ان کے ذہن میں ڈالا، ان کے دل میں ڈالا کہ آپ اس قوم کے سامنے یہ عقل کی دلیلیں رکھیں جو ان کو نظر بھی آ رہی ہیں اور ان کو سمجھ بھی آ رہی ہیں۔ اللہ ان دلیلوں کو اپنے ساتھ منسوب کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کی تائید فرما رہے ہیں کہ کتنے زبردست طریقے سے آپ نے توحید پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ قوم میں ہی، اپنے قوم کے مقابلے میں ان کی قوم کے دلائل تھے، اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے مختصر سے دلائل تھے کہ رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک جیسا ایک حالت میں رہتا ہے اور باقیوں کا خیال کرتا ہے، اسے خود کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی اس کی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جو کسی اور کے ذمے ہو یا کسی اور کی محتاجی ہو، لیکن باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ تو خود غروب ہونے کے اور اس کے بعد طلوع ہونے کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ان کو۔ نرفع درجات من نشاء، نرفع بلند کرتے ہیں، عرفہ کرتے ہیں، اعلیٰ کرتے ہیں، درجات من نشاء جس کے درجات چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کے چاہتے ہیں درجات بلند فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کفر اور شرک کی بستی میں، جس کے بارے میں آثار قدیمہ کے لوگ کہتے ہیں واللہ عالم کے 5 لاکھ سے زیادہ اس وقت اس کی آبادی تھی، یعنی اس آبادی کے اندر ہزاروں خدا تھے، ہر قبیلے کا، ہر قوم کا، ہر شہر کا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اس کے ہزاروں خدا تھے، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خدا کا توحید کا علم بردار بنایا۔ تو یہ درجات کی کتنی بڑی بلندی ہے کہ کفر اور شرک گھر میں بھی موجود ہے، یعنی اگر چچا تھے تب بھی، والد تھے تب بھی، وہ بت تراش تھے، وہ بت تراش رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نور توحید عطا فرمایا۔ تو یہ کیا ہے؟ نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، ایسی روشن دلیلیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ پوری قوم ان کے سامنے ششدر رہ گئی۔ کیوں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، کیوں؟ کہ ان کے دل میں ایمان اتنا مضبوط تھا، ایمان اتنا کنوکشن والا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دلیلیں عطا فرمائی اور یہ دلیلیں ان کو سجائیں اور ان کے درجات کو بلند کیا۔ پوری بستی میں ایک اکیلا موحد، ایک اللہ کو ماننے والا اور سب کا مقابلہ کرنے والا، علمی دلیلیں بھی دے رہے ہیں، عقلی دلیلیں بھی دے رہے ہیں، سامنے نظر آنے بھی دلیلیں دے رہے ہیں، اور ان دلیلوں پہ وہ بے بس بھی ہو رہے ہیں، لاجواب بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
درجات ان کے بلند کیے، علم عطا کر کے، حکمت عطا کر کے، ایمان عطا کر کے، تقوی عطا کر کے، توکل عطا کر کے، مال و دولت دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اولادیں بھی دی، اولادوں میں بادشاہتیں بھی دی، سب کچھ عطا کیا کس نے؟ میرے رب نے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، اس کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے، اس کو پتہ ہے کہ کس بندے کو کیا دینا ہے اور وہ کس کا مستحق ہے، اور اس کی کتنی اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے، کتنا اپنے رب کو مانتا ہے، کتنی توحید ہے اس کے اندر، یہ میرا رب جانتا ہے۔ علیم، کس کو کیا دینا ہے اس کو علم بھی اسے ہے، اور حکمت بھی اس کی ہے کہ اس کو دینے سے اس بندے کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نفع ہوگا، اور وہ اپنے رب کے لیے اس دنیا میں دین کی اقامت کے لیے کتنی بڑی قربانی دے گا۔ اب دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، جو ہم ویسے جانتے ہیں اگر ہم یاد ہی کریں تو کتنی بڑی قربانی ہے دین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں، عزتیں عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ دنیا میں تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں اصل میں جو عزت ہے وہ ہے۔ دنیا میں تو دیکھیں وہ اس قوم کے مجرم ٹھہرے اور ان کو آگ میں ڈالا گیا کہ یہ قوم کے اس رسم و رواج کے جس میں ہمارے آباء و اجداد چل رہے تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو ان کے تو وہ مجرم تھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ درجات ان کے بلند ہو رہے تھے۔ تو اصل درجات آخرت کے ہیں۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ نعمتیں دیتے ہیں، تو اس کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان۔ لیکن یہاں اگر نہیں ملتا، لوگ نہیں سمجھتے، لوگ کم تر ہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اگر درجات بلند ہیں تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ یہ بہترین سودا ہے انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ اس کرتا ہے۔ اور آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہی جانتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، کسی کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اب آگے اس آیت 84 سے جو شروع ہو رہا ہے، ایک گلدستہ جس کے اندر 18 انبیاء کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن میں، اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ شامل ہیں پیچھے آ رہے ہیں تو یہ 19 ہو جاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، چونکہ آپ پہ قرآن اترا ہے آپ بھی شامل ہیں، یہ 20 انبیاء پیغمبر رسولوں کا ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جو پورے قرآن میں کہیں اور انسان کو نہیں ملتا۔ اور اس کے آخر میں جب ہم اس آیت تک پہنچیں گے، دیکھیں آج کے درس میں پہنچتے ہیں کیونکہ ہم محدود وقت کے لیے یہاں پہ یہ درس کرتے ہیں، یا کل اس پہ پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ نکالنا ہے ہمارے لیے، وہ ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو درجات دینے تھے، پیغمبری نبوت جو عطا کرنا تھا وہ عطا کر چکے، یہ صالحین میں لکھے جا چکے، انبیاء میں، رسولوں میں لکھے جا چکے، اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں میں ان کا شمار ہو چکا۔ اب ہم نے سمجھ کے اپنا شمار کرنا ہے کہ ہم کس درجے میں پہنچتے ہیں، صالحین کا درجہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یعنی بیٹا اسحاق عطا فرمایا اور پوتا یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا۔ اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ کلن ہدینا، یہ سب کے سب ہدایت پر تھے، سب کو سب ہدینا، ہم نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی، اصل ہدایت ہی وہ ہے، ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نسل کا یہ ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر ہزاروں انبیاء آئے، نبی ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت درجہ، یہ اللہ کی بڑی سلیکشن ہے، اور یہ اس کی ہی مرضی ہے، وہی سمجھتا ہے کس کو کرنا ہے، اور لاکھوں ہی صالحین پیدا ہوئے۔ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنا تن من دھن جان مال سب لگا دیتا ہے، پورے بستی کی مخالفت، پورے قبیلے کی مخالفت، پورے بادشاہی نمرود کی مخالفت ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ساتھ اور کوئی نہیں، کسی اور کا ذکر بھی نہیں آتا۔ آگے لوط علیہ السلام کا آئے گا جو ان کے بھتیجے تھے، اس کے علاوہ ان کے کسی بھی اصحاب میں سے ذکر نہیں آتا۔ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہو گئے، نہ آگ میں جلنے سے پرواہ کیا، نہ وطن سے نکلنے کی پرواہ کی، نہ کسی اور سزا کی پرواہ کی، اللہ کی توحید پہ قائم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے درجات نہیں بلند کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسی نسل کیوں نہیں پیدا فرمائے گا کہ جو صالحین کی ہوگی، جو انبیاء کی ہوگی؟ تو یہ پھر صالحین اور نیک اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے انسان کے اوپر کہ اس کو نیک اولاد ملے، صالح اولاد ملے، یہ بہت ہے۔ صالحین کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنے کام کو بہترین کرتے ہیں، جو کام کے ظاہر بھی جن کا اچھا ہوتا ہے، جن کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں صالح لوگ۔ ہم نے ہی ان کو عطا کیا اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسے پوتا،
कुल्लन हदैना, और ये सब के सब अल्लाह की तरफ से हदायत याफ्ता है, सर्टिफाइड, अल्लाह सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको। व नूहन हदैनाहुम मिन कब्ल, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनसे पहले हमने हदायत दी क्योंकि वो उससे पहले थे। अब नूह अलैहिस्सलाम से, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, अल्लाह ताला ने वहाँ से सिलसिला जोड़ा। और जब इन आयात के एंड पे हम इंशाअल्लाह कल के दर्स में पहुँचेंगे, आज तुम्हारे पास टाइम अब नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि ये कुफर और शिरक नूह अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शुरू हुआ था, इसलिए अल्लाह ताला वहाँ पे उनका ज़िक्र कर रहे हैं। और नूह अलैहिस्सलाम को हमने उनसे पहले हदायत दी, हमने हदायत दी इनको मिन ज़ुर्रियाती, और उनकी औलाद को, दाऊद व सुलेमाना, दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, और अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, ये सब के सब एक औलादें हैं उनकी जो आगे आ रही हैं। कज़ालिक नज्ज़िल मोहसिनीन, इसी तरीके से हम मोहसिनीन को, मोहसिनीन कौन होता है? अदल से जो ऊपर होता है वो एहसान होता है। दर्जा एहसान पे वो होता है कि जो अपने काम को, इबादात को, अपने अमाल को अपने रब के लिए बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन सलाहियतों के इस्तेमाल करते हुए उस रब को राज़ी करता है, उसके लिए पूरा करता है, ये होता है मोहसिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कि जो हमारे मोहसिन होते हैं हम उनके साथ ऐसे ही करते हैं। आज भी अल्लाह वही है, आज भी अल्लाह के उसूल वही हैं, लेकिन बात यह है कि हम मुसलमानों ने, हम ईमान वालों ने अदल भी करना छोड़ दिया, तो मोहसिनीन तो उससे बहुत ऊपर वाला दर्जा है। इंशाअल्लाह ये आयात इस सबक के साथ हम कल मज़ीद जब आगे पढ़ेंगे, मुकम्मल होंगी, तो फिर बात मुकम्मल होगी, बात समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होंगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।